حي على الفلاح. ایک عورت جو ہے اس کو اپنے خامند پر شک ہے کہ میرا جو خامند ہے غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات میں ہے. وہ اپنی ایک سہیلی کو کہتی ہے کہ میرے بندے کو چیک کر، اس کو پھنسا. اب اس کی جو سہیلی ہے اس بندے کو پھنسا لیتی ہے، بندہ پھنس جاتا ہے. اب وہ اس بنیاد پر اپنے شوہر سے فیصلہ لینا چاہتی ہے. یہ جو عورت ہے یہ سخت نادان ہے. اس کی پہلی نادانی ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. برے گمان سے بچو، برا گمان دنیا کی سب سے جھوٹی ترین بات ہے. ولا تجسسوا، تو نہ لگاؤ. تو اس نے برا گمان بھی کیا، ٹو بھی لگائی. یہ اپنے خامند کی بات کرتی ہے، او کوئی ہم جیسے مولوی ولی اللہ پھنسانا چاہے تو وہ پھنسا لے گی. ہاں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے یا امام ابن جوزی کا کہ اگر 1000 مرد ایک عورت کو پھنسانا چاہے نا، عورت نہ چاہے تو وہ نہیں پھنسا سکتے. لیکن اگر ایک عورت 1000 بندے کو پھنسانا چاہے تو 999 لے جائے گی، 999 لے جائے. تو اس نے یہ عمل غلط کیا ہے. آدمیوں کے ساتھ، آدمیوں کے اندر فاعلیت کی قوت ہوتی ہے، سیکس پلے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر قوت رکھی ہے. اور یہ ایسی صلاحیت ہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، بوڑھا ہے جوان ہے، یہ عمل برابر اس کے لیے فتنہ ہے. بوڑھا ہے یا جوان ہے، اب اللہ کی بندی تجھے توبہ کرنی چاہیے. اس بنیاد پر اپنے خامند سے طلاق نہ لے، اپنی بھی اصلاح کرے اور اس کی بھی اصلاح کرے. انسان بھوکا ہو اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور وہ چاہے کہ یہ کھائے بھی نہ، سب سے زیادہ بھوک جو ہے وہ شہوت کی بھوک ہوتی ہے. عہد نبوی میں ایک عورت جو ہے اسے نکاح متع کی پرپوز جو ہے وہ ایک جوان نے دی، اور ایک بوڑھا تھا مالدار، یعنی ایک کے پاس مالی قوت تھی اور ایک کے پاس جنسی قوت تھی. تو اس عورت نے جنسی قوت والے کے ساتھ نکاح متع کیا تھا. اس حدیث کی بنیاد پر علماء اور فقہا اور دانا لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عورت پیٹ کی بھوک برداشت کر لیتی ہے لیکن سیکس اور شرمگاہ کی بھوک اسے برداشت نہیں ہوتی، نہ مرد سے نہ عورت سے. تو یہ چیز آپ نے کیوں کی اپنے خامند کے ساتھ؟ یہ فتنہ اس کے سامنے کیوں رکھا؟ اس بیچارے کے اندر یہ فتنہ ہو سکتا ہے کہ ہو ہی نہ، وہ بیچارہ دال آندہ ہوئے وہ لگتا ہی نہ ہوئے، انہیں لیا کے شکار ہو دے کے سٹ دیتا ہے، لے ایتھے دال آ لے. کچھ اعتکاف والے بھائی اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں. کیوں بھائی؟ انہوں نے اعتکاف کیا ہے کہ کوئی گناہ کر لیا ہے اور منہ چھپا کر ہی نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نماز ہو جاتی ہے. اعتکاف جو ہے یہ انقطاع عن الدنیا اور اللہ کے گھر میں جم جانا اور ٹک جانا، تو منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. منہ چھپائے جو زانی ہے، جو شرابی ہے، جو ٹھگ ہے، وہ منہ چھپائے. جو اللہ کا مہمان ہے اسے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. منہ چھپا کر عورتیں نہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، مرد نماز کی حالت میں منہ نہیں ڈھانپ سکتا. مرد جو ہے وہ نماز کی حالت میں منہ نہیں ڈھانپے گا. کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن بعد میں ولیمہ نہیں کرتے. یہ پنجاب کے جو بعض علاقے ہیں نا جنگلی، ان کے اندر رواج ہے نکاح کا اور نکاح کی روٹی کا، اور وہ ولیمہ نہیں کرتے. انہیں منڈے والے دے اتے کا خرچہ بھائی. اسلام کے اندر بچی والوں پر خرچہ نہیں ہے، بچے والے پر خرچہ ہے کہ جو کما سکتا ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج.
اے نوجوانوں کی جماعت جو گھر بسانے کی مالی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے بیبیاں دی جماعت جیڑی بی بی جہیز دا سامان بنا چکی وہ نکاح کر لوے، یا جہیز دے سکتی وہ نکاح کر لوے، یا رسماں مالی وہ پوریاں کر سکتی ہیں تے نکاح کر لے۔ یہ ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے اور خامند پر ہے۔ یہ سوال ہو چکا ہے۔ سوال ہے حضور کے والد کا نام قرآن پاک میں لفظ اللہ آنے سے پہلے عبداللہ کیسے پڑھا؟ پیارے بھائی، اہل عرب قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی لفظ اللہ استعمال کرتے تھے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم ما قال لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں لفظ اللہ جو ہے استعمال کرنے کی دلیل موجود ہے۔ اس بھائی کا یہ سوال ہے کہ لفظ اللہ قرآن سے پہلے نہیں تھا تو عبداللہ کیسے ہو گیا؟ تو لفظ اللہ اہل عرب استعمال کرتے تھے اور مدتوں سے وہ استعمال کر رہے تھے۔ نیوترا یہ تو نہیں جائز ہے، وَلَا تَمْنُنْ تَكْثِرْ۔ صدقہ کے پیسے کسی مسجد یا مدرسے کو دیے جا سکتے ہیں، طلباء کی ضروریات کے لیے صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا معراج کی رات ام ہانی کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے؟ علماء نے دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے کہ مسجد حرام کے ساتھ ہی ام ہانی کا گھر، اور ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں، اور مسجد حرام سے پھر اسراء، یہ تطبیق ہے ان کے اندر۔ یہ سوال جمع کر لیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سوال ہے میری آن لائن شاپ ہے اور میں اکاؤنٹ سے لین دین کرتا ہوں اور اس میں کمیشن ملتا ہے 5%، 10%، تو یہ کام جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اگر کام آپ کا اسی کے مطابق ہے تو جائز ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ راتوں رات امیر ہونے والے جو شارٹ کٹ سرکٹ ہے نا، ان سے بچو، یہ فراڈیے بہت بڑے۔ جلسہ استراحت حدیث آ گئی، ہمارا اس پر عمل ہے۔ آئمہ کو حدیث نہیں پہنچی، ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ پورا دین، دیکھیں، پورا دین کسی ایک امام کے پاس نہیں ہے، نہ اس کو پہنچا ہے، اس نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ جب حدیث اور رائے آئے گی تو حدیث کو اختیار کریں گے، رائے کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں، ان کو دلیل پہنچی نہیں ہے نا۔ یہ مالک بن حویرث نے اس کو بیان کیا ہے، تو بعض کہتے ہیں یہ بڑھاپے پر معمول ہے، تعویل کرتے ہیں، اور دیگر جو نماز کی روایات آتی ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہے، یعنی وہ مختلف تعویلیں اور بہانے اب پیش کرتے ہیں۔ جب حدیث آ چکی ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک آدمی پر قرض ہے، وہ افطاری کروانا چاہتا ہے، افطاری بس اتنی کروائے جس کے ساتھ اس پر مزید قرض نہ ہو، اتنی افطاری کروا لے کہ اس پر قرض نہ ہو۔ اگر 700 روپے قرض ہے
وہ عمرہ کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے؟ کاروباری قرض ہے تو حج عمرہ کر سکتا ہے، لینے بھی ہیں دینے بھی ہیں، لیکن ایسا قرض جو کسی کا مار کے بیٹھا ہے جب تک ادا نہیں کرے گا حج عمرے پر نہ جائے۔ اگر پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، زمین خریدی ہوئی ہے، وہ پلاٹ بنا کر بیچ رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ کا کیا؟ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، زمین خریدی، پلاٹ بیچے، آپ جگہ کی صورت میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور آپ جو ہیں جگہ کی صورت کیا ہے کہ کوئی پلاٹ کسی غریب کو دے دیں یا آپ پیسے دے دیں، دونوں صورتوں میں آپ زکوٰۃ اس کی دیں گے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے ابن ملجم، یہ صحابی تھا، یہ اہل تشیع کا ایک جھوٹا وار ہے۔ ابن ملجم اس کا نام عبد الرحمن تھا اور یہ خارجی تھا۔ خارجی کیا؟ جو حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کو کافر کہنے والے ہیں، یہ صحابی نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کہنا درست ہے، لیکن ابو بکر علیہ السلام بھی کہنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، علی کو علیہ السلام کہے اور حضرت ابو بکر کو نہ کہے تو پھر ہے نا کوئی بیچ میں مرض نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ سوال ہے اعتکاف کس ٹائم بیٹھنا ہے؟ اللہ کے نبی سے اگر تو کسی پر فتویٰ لگانا ہے تو بھائی نہ لگانا۔ آخری عشرے کی افطاری مسجد میں کرنی ہے، رات مسجد میں خیمے سے باہر گزارنی ہے، اور فجر پڑھ کر خیمے میں داخل ہو جانا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا طریقہ ہے۔ اور جب عید کا اعلان ہو تو خیمہ اکھیڑ دینا ہے اور جلی بسترا اٹھا کر اپنے گھر چلے جانا ہے۔ اگر کوئی ایک رات کا اعتکاف بھی کرنا چاہتا ہے تو یہ مشروع اور جائز ہے۔ سوال ہے بدعت حسنہ کا کوئی دین میں تصور؟ ایک بدعت کا لغوی معنی ہے، یہ تو عربی ورڈ ہے، استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ایک اصطلاحی معنی ہے کہ نئے نئے ثواب بنائیں جن کا تعلق روٹی بوٹی کے ساتھ ہو، سیلیبریٹ بندہ کرے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ انہیں کہیں اگر نیکی ہے تو رسول اللہ نے بتایا میں ہر نیکی تمہیں بتا کر جا رہا ہوں، تو یہ کہاں پر بتایا رسول اللہ نے؟ سادہ سا سوال کریں۔ حافظ صاحب پیسوں سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ اور میں اس مسئلہ میں اپنے شیخ اور استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوے کو بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بیان بھی کیا ہے اور ان کا یہ فتویٰ احکام و مسائل کے اندر موجود بھی ہے۔ جی ایک عورت ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، شادی شدہ ہیں، تمام بچے شادی شدہ ہیں، ایک بیٹا علیحدہ ہے، ایک ساتھ ہے، مکان اپنا ہے، مجبور ہیں پر کیا اسے فطرانہ دینا مناسب ہے؟ جی ہاں، اسی کے لیے فطرانہ ہے، اسی کے لیے فطرانہ ہے۔ وہ مسکین ہے، مسکین کہتے ہیں کہ کمائی ہے لیکن تھوڑی ہے، پوری نہیں پڑتی۔ جی صدقہ و خیرات ہماری زبان کے اندر مترادف استعمال ہوتے ہیں، مالی صدقہ خیرات کے معنی نہیں ہے۔ خیر عربی زبان کا لفظ ہے، خیرات یعنی کسی کے ساتھ مالی اچھائی کرنا، ٹھیک ہے۔ صدقہ کا بھی معنی ہے مالی اچھائی کرنا۔ ایک آدمی دودھ دہی کا کاروبار کرتا ہے، دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس میں برف ڈالتا ہے تو یہ درست ہے، لیکن برف کے ساتھ جو دودھ بڑھتا ہے نا اتنا اضافہ لوگوں کے دودھ میں کر دے۔ ہاں ایک بندہ کہتا ہے یہ پیسے ہم نہیں کہتے، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نہیں، اس کو دودھ جو ہے نا بڑھا دینا چاہیے۔ دودھ بڑھا دینا چاہیے۔ ہاں سر
تحیت المسجد کی جو رکعت ہے اس کو بطور استخارہ کی رکعت ادا کرنا. تحیت المسجد جو ہے ایک آدمی مسجد میں آ کر صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیتا ہے تو تحیت المسجد بھی ہو جائے گا، الگ سے پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کمائی حرام نہیں ہوتی یار، حلال ہے. جی جگہ کی قلت کی وجہ سے اعتکاف کے پردے جو ہے نا ان کو اٹھایا جا سکتا ہے. اصل میں مساجد چھوٹی ہوتی ہیں، رش ہو جاتا ہے، اور یہ ایک اضطراری کیفیت ہے جس میں کوئی بھی چیز جب مجبوری ہے نا تو اس میں جواز کا فتویٰ ہے. یہ اصول ہے شریعت کا. فی زمانہ دیکھیں بعض ایسی جدید صورتیں ہوتی ہیں کہ ان میں خیمے لگانے کا عمل فتنہ بن جاتا ہے. لوگ خیموں کے اندر بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک آدمی وہ خیمے کے اندر ہی اپنی بیوی کو بلا لیتا تھا، اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق خیمے کے اندر ہی. نمازیاں سو جانا تو انہیں کہنا آ جا. اسی طرح بعض بدکاری کا گناہ بھی کر لیتے ہیں. مسجد حرام کے اندر اسلحہ جو ہے دہشت گردی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو نقص امن کے پیش نظر یا جنسی بے راہ روی کے پیش نظر یہ نہ بھی لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. بعض لوگ چھپ کر عبادت نہیں کرتے، خیمے دے وچ وڑن گے تے سون گے تے باہر نکلن گے تے تسبیح پڑھ لیں گے. حالانکہ تو یہ ہے کہ چھپ کر عبادت کرو، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم چھپ کر عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت تب کرتے ہیں جب کوئی ہمیں دیکھے. مثال، اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کی لوڑ ہے مینوں ہونٹ لان دی. قرآن مجید کے آخر میں دعائے ختم القرآن ہے، یہ بعد کے لوگوں نے بنائی ہے، اس پر کوئی سنت تو نہیں ہے. نہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. آپ کا ایک سوال تھا یونیورسٹی والا، وہ آپ کو روکا ہوا ہے، اب یونیورسٹی کی بس چلاتے ہیں. ایسا وہ نا میرا کوئی سفر بنتا ہے کوئی 65 کلومیٹر، تو کیا میں روزانہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ روزانہ یونیورسٹی جاتے ہیں، سفر 65 کلومیٹر بنتا ہے تو جناب آپ قصر کر سکتے ہیں. بشرا لک، آپ کے لیے خوشخبری ہے، بشرا بی بی نہ سمجھ لینا. کرپٹو کرنسی بٹ کوائن بچ جائیں. انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا آپ کو سمجھا رہا ہوں. سمجھ آپ کو تب آنی ہے جب آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے، جدو آئی ڈی بند ہو جائے. تفصیل سے بتائیں پھر میں اس کا جواب دوں. یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں لیکن آپ اس کو سیل کر رہے ہیں اور آپ کمیشن کما رہے ہیں. آپ کمیشن کمانا آن لائن تو درست ہے، سوال کا جواب دیا تو ہے. ٹھیک ہے. سفری لباس، گاؤں سے نکل کر شہر سے نکل کر 22 کلومیٹر سفر تو سفری نماز. آپ گاؤں سے نکل کر بھی شہر سے نکل کر بھی سفر اگر لمبا ہے، آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ موڑ ابن آباد کے باہر جا کر قصر کر سکتے ہیں 22 کلومیٹر. سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں. نو باڈی میڈ گاڈ. کائنات میں ہر چیز کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے، اور جس کو کسی نے نہیں بنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، واجب الوجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے دلیل کا محتاج بھی نہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ مجھے کوئی ملحد یہ بتائے
کہ کائنات کی کوئی چیز بنانے والے کے بنائے بغیر وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے. یعنی اس کائنات میں کوئی چیز بھی کریٹیو کے بغیر وجود میں نہیں آئی. تو یہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. جن لوگوں نے انسان کے ڈی این اے پہ تحقیق کی ہے، اس تحقیق سے وہ مسلمان ہو گئے. جو بایو کیمسٹری میتھمیٹک کے ماہر ہیں وہ ان علوم سے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آپ دیکھیں اسی طرح ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. تو جب کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو بنانے والے کے بغیر بن جائے، تو یہ اتنی بڑی کائنات بدیع السماوات والارض، یہ کائنات کا وجود ہی بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا خالق اور مالک ہے. اصل میں سوشل میڈیا ایسے سوال پیدا کرتا ہے اور یہ شیطان دماغ کے اندر چیز پیدا کرتا ہے. سارے ایک دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ وبالبعث بعد الموت. جی 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 دوران اعتکاف بھائی طالب علم ہے وہ آندا چلو اعتکاف بہ جانا، کدی قرآن پڑھی جاؤں تو کدی سلیبس کا سیاپا کری جاؤں. کچھ وقت جو ہے غالب وقت نہیں، تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ وقت اپنی تعلیم پر لگا سکتا ہے. کیونکہ روزگار کے لیے ڈگری لینا، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نے رزق حلال کمانا ہے کمپیوٹر کے ذریعہ، ملازمت کے ذریعہ، تو وہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھائی پر بھی اجر دے گا. بعض بندے جو ہے نا مدرسے کی پڑھائی پہ پیسے دے دیتے ہیں، اسکول کی پڑھائی پہ پیسے نہیں دیتے. حالانکہ اسکول کی پڑھائی بھی مدرسے کی پڑھائی کی طرح دین کے سمجھنے میں مددگار ہے. اگر آپ اردو نہیں سمجھتے کیسے آیت کو سمجھیں گے، ترجمے کو سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے؟ کیسے آپ نکاح کا پرت جو ہے وہ کیسے فل کریں گے؟ کچھ مولوی ہیں جو بیچارے پڑھے نہیں ہوتے، پھر وہ جب کسی مسجد میں خطیب لگ جاتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں، کسی ماسٹر سے کتابت سیکھتے ہیں. میں نکاح جڑا نا وہ فارم پور کرنا ہوتا ہے، روپیہ 10,000 لبدا ہے. تو اس پر بھی خرچ کرنا چاہیے. جس چیز کا تعلق انسانوں کی فلاح سے ہے، فائدے سے ہے، اس چیز پر خرچ کرنا درست اور جائز اور بہتر ہے. کیا اذان کے بارے میں انتہائی اہم سوال کیا گیا ہے. اذان کانوں میں انگلیاں دیے بغیر بھی دینا جائز ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ رکھیں تو پھر ہی اذان ہے. اگر ہاتھ نہیں رکھیں گے، ہاتھ رکھے بغیر بھی اذان ثابت ہے صحابہ سے، ہاتھ رکھ کر بھی ثابت ہے. کلمے کے وقت بعض لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کے جو بازو ہیں ان میں تھکاوٹ ہوتی ہے اور وہ کلمہ کے وقت رکھ لیتے ہیں اور پھر نیچے کر دیتے ہیں. یہ درست اور جائز ہے. سبحان اللہ. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سنتا ہے اور کون نہیں سنتا، ہم نے یہ دیکھنا کہ سنت طریقہ کیا ہے. دائیں طرف 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. صلاح کا ہی دوسرا معنی ہے فلاح. یہ دونوں یہاں پہ ترادف کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور ظاہری معنی پر بھی استعمال ہوئے ہیں.
نہ بھی دائیں بائیں دیکھے تو اذان درست ہے. بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے. جیسے جو وقت ہو، اگر فجر کا وقت ہے فجر کی اذان دے دے، اور باقی جو 4 اذانیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں. ایک کان میں تکبیر، اذان اور اقامت دونوں درست ہیں، دونوں میں سے اذان ایک بھی درست ہے. اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے بعض حدیثوں میں، بین کل اذانین الصلاۃ. جی کان میں اذان اور ایک میں اقامت. جائز ہے. بھائی کا سوال ہے کہ بات نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو پہلے طلاق اولاد نہ ہونے کی وجہ سے والدین کے کہنے پر طلاق دینا درست ہے، لیکن تب درست ہے جب بندے کے دل میں اس کی محبت نہ ہو. اگر بیوی کی محبت ہے تو پھر وہ طلاق دے کے خود بیمار ہو جائے گا. جو محبت ہے نا یہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے. انسان جب جاتا ہے بیرون شہر سفر کرتا ہے نا تو اس کا دل اداس ہو جاتا ہے اپنے بچوں سے، اور جو بچے بڑا اس سے پیار کرتے ہیں ان کو اداسی کا بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو پہلی بیوی کو رکھ کر ہی شادی دوسری کر لے. اچھا جناب، اس لیے آپ پہلی کو رکھتے رکھتے ہی دوسری شادی کر لیں. پہلی والی نہ کرنی دیں ان کو، بی بی میں طلاق پھر دے دیاں گا، جے طلاق تو بچنا ہی تو مجھے شادی کرن دے. ٹھیک ہے، اسے کہیں کہ اگر تو برداشت نہیں کر سکتی پھر خلا لے لے یا طلاق لے لے. برداشت تو کرنا پڑے گا. اولاد تو بے بدل نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. سوال ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا مسلمان عورتوں کی بھی ماں ہیں؟ امت مسلمہ میں کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی ٹرانسجینڈر ہے، کوئی انسان ہے، فزیکلی وہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ سب کی ماں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ پیارے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. سیدہ عائشہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے جی فلاں بندہ کہتا ہے عائشہ میری تو نہیں ماں. فرمانے لگی ہاں میں اس کی ماں نہیں، میں تو مومنوں کی ماں. سبحان. اچھا جی، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیم ہے کہ اس کی کہ راہ ہدایت کی کتاب اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ساتھ ہے. جبکہ بخاری، مسلم اور جتنی کتابیں اس کے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اللہ نے صرف لفظوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لفظوں کا جو معنی ہے اس کی یہ حفاظت ہوگی تو حفاظت پوری ہے نا. بات کی سمجھ آئی ہے؟ اب ایک میں کہتے ہیں جی یہ بٹ کی حفاظت کرنا حافظ صاحب، کوئی بندہ آ کے بٹ دا کرتا پاڑ دے، کوئی اینک تروڑ دے، کوئی وال کتر دے، یہ چنگی حفاظت ہے؟ حفاظت تو تبھی ہے کہ بٹ صاحب پاؤں سے لے کر پاؤں، سر سے پاؤں تک پورے محفوظ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو یہ حفاظت صرف لفظوں کی حفاظت نہیں ہے، یہ حفاظت لفظوں کی بھی حفاظت ہے اور معنی کی بھی حفاظت ہے. تو معنی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ. جن جانوروں کی 4 ٹانگیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ہاں جو حرام ہے وہ میں بیان کر دوں گا. کتا حرام ہے؟ 4 ٹانگیں اس کی حلال ہے کہ حرام ہے؟ اگر تو وہ کہتا ہے جی میں قرآن کو ماننا، پھر کتا بھی کھائے، پھر کھوتا بھی کھائے، کیونکہ انہاں دی حرمت سنت دے وچ آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا گھریلو گدا اللہ نے حرام کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کتا برتن میں منہ ڈالے 7 مرتبہ دھونا ہے، پھر مٹی نال مانجنا ہے، پھر پاک ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں، تو کیا کسی بھی معنی سے کسی بھی صیغے سے سلاد کا مطلب معاشرہ بنتا ہے؟ سلاد جو ہے عربی زبان کے اندر ایک لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہماری زبان میں بھی ہوتے ہیں. لفظ
پا دد پا. اب پا بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, وزن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور ڈالنے کے لیے بھی. اچھا, تو ایسی عربی زبان میں اب یہ معنی متعین شارع نبی نے کرنا ہے. نبی علیہ السلام جو معنی متعین کرتے ہیں نا, اسی کو سنت کہتے ہیں. بات کی سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, نکاح کرو. تو نکاح کرنا کس سے ہے؟ ہاں, اس کی تفصیل کدھر آتی ہے؟ سنت میں. عمر کتنی ہو, خوبیاں کیا ہوں, طلاق دینی ہے کیسے دینی ہے, تفصیل کدھر آتی ہے؟ سنت میں. حج کرو, تفصیل کدھر آتی ہے؟ سنت میں. میاں بیوی کے جو جنسی تعلقات ہیں اس کی تفصیل کدھر آتی ہے؟ سبحان اللہ. پھپھی اور بھانجی, بھتیجی, خالہ, ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ایک مرد کے ساتھ بیک وقت, یہ تفصیل کدھر آتی ہے؟ سنت. انڈر شیو کدھر آتی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ کسی بچے کے کان میں اقامت کہنا صحیح حدیث ثابت نہیں ہے, اگر ہے تو دلیل سے دینا. بھائی جو دلیل اذان دینے کی ہے نا وہی اقامت دینے کی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اقامت کو بھی اذان کہا جاتا ہے, اور اس پر دلیل پیش کی ہے بین کل اذانین الصلاۃ. بات یہ ہے, ایک بات سمجھ لیں کہ اذان دینا, جو مسئلہ میں نے بیان کیا اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. اذان دینا ہی کافی ہے, اور اگر کوئی بندہ اقامت پڑھ دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے, کیونکہ عرف عام میں اور حدیث میں اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ شریف میں بات آئی ہے؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے جی. استخارہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے جی. اردو میں بھی ترجمہ پڑھ سکتا ہے. اگر اس کو عربی نہیں آتی, عربی پڑھنا نہیں آتا, تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں. ایک وتر پڑھنا درست ہے, لیکن رمضان میں 3 پڑھنے چاہیے. صحابہ کرام 11 رکعت پڑھتے تھے تراویح جماعت کے ساتھ, تو اگر انسان ایک وتر پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے. بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک وتر پڑھا ہے. اگر کسی کو نظر لگ جائے اور اسی کے سے پتہ لگ جائے کہ اس کو اس کی نظر لگی ہے شاید, تو وہ اسے کہے کہ اسے وضو کر کے دو اور یہ غسل کرے تو نظر کر سکتے. نظر بد جو ہے جسمانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے, اور اس کا علاج دم بھی ہے, اور جس کی نظر ہے اس کا استعمال شدہ جو پانی ہے جھوٹا یا وضو کا, وہ جس کو نظر لگی ہے اگر اس کے اوپر ڈالا جائے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. برکت کی دعا دینی چاہیے, ماشاءاللہ کہنا چاہیے, بارک اللہ کہنا چاہیے. حاکم میں وقت کہتا ہے بچے کم پیدا کریں تو آپ 2-4 اور پیدا کریں. سب شیاطین جو ہیں وہ نہیں, سرکش شیاطین جی. سبحان. دیکھیں ایک بات سمجھیں, بعض انسان ہی شیطانوں کا کام کرتے ہیں. یہ خاص قسم کے سرکش شیاطین ہیں جن کی تفصیل اللہ ہی جانتا ہے. ہمارا حدیث کے ظاہر پر ایمان ہے, اور وہ کس نوعیت کے شیطان ہے اس کا علم اللہ کو ہے. کس کو ہے؟ اللہ کو. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پورے سال کی نسبت سب سے زیادہ جو گناہ ہیں نا وہ رمضان میں ہوتے ہیں. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو اضافہ کر لیں. شراب اکٹھی کی جاتی ہے رمضان میں, عورتوں کی بکنگ کی جاتی ہے رمضان میں, ناچنے والیوں کی بھی اور زنا کرنے والیوں کی بھی. ملاوٹیں کی جاتی ہے رمضان میں, مہنگائی کی جاتی ہے رمضان میں, اور چوری چکاری بھی. اور جی ایک ہوندی مذہبی آوارگی, روٹیاں دے اتے ٹٹ کے پینا, اڈ کے پینا.
یہ جڑی مخلوق ہے نا مولویاں نے اپنے واسطے پیدا کیتی ہے. آکھو چی سبحان اللہ, چول کھائی جاؤ تے جدو تانوں اسی باہر کڈیے باہر آ جائے رہے, جدو اندر واڑی اندر وڑ جائے رہے. آکھو چی سبحان اللہ, یہ مخلوق انہاں دا مذہبی روٹی. نماز وطر کے بعد نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. اگر آپ کا دل کرتا ہے نفل پڑھنے پر تو آپ پڑھ سکتے ہیں. خلا لینے والی عورت کی جو عدت ہے وہ 1 ماہواری ہے. جی سبحان اللہ, وہ تکفیریوں کا رد ہے نا. پھر بات انشاءاللہ کریں گے اس کسی مجلس میں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کسی کا سوال اگر رہ گیا تو معافی بھائی.